تو فرض کریں کہ کوئی انسان کسی ایسے بے حد وسیع اور انجان شہر میں کھو جائے جہاں سڑکوں کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ جی بالکل، اور آج کل کے دور میں تو ویسے بھی ہم سب کسی نہ کسی ذہنی بھول بھلائیوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی سمت بتانے والا بورڈ موجود ہو۔ تو میرا مطلب ہے ایسی صورتحال میں سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے انسان کو کسی گائیڈ کی یا کسی مستند نقشے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، ایک ایسے نقشے کی یا کسی ایسے رہبر کی جو اسے اس الجھن سے نکال کر صحیح راستے پر ڈال سکے۔ تو اگر ہم غور کریں تو انسانی زندگی کا سفر بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ہم سب روزمرہ کی اس پیچیدہ زندگی میں کسی نہ کسی ایسے ہی نقشے کی تلاش میں رہتے ہیں جو ہمیں بتا سکے کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی نقشے اور رہنمائی پر بات کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں آج کا ماخذ بہت منفرد ہے۔ جی بالکل، ہمارے زیر بحث موضوع کا آغاز ایک انتہائی فکر انگیز تحریر سے ہوتا ہے۔ اس تحریر کا عنوان ہے سنت کی اہمیت، ہدایت کا واحد راستہ، قرآن و حدیث اور سائنسی تجزیہ، جسے اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی نامی چینل کی جانب سے عاجز مسلمان نے پیش کیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ عموماً ان موضوعات کو اکٹھا نہیں دیکھا جاتا۔ بالکل، اس تحریر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ محض روایتی انداز میں ثواب اور گناہ کی بات نہیں کرتی، بلکہ صدیوں پرانی مذہبی روایات یعنی سنت کو جدید نفسیات اور انسانی دماغ کی ساخت کے تناظر میں پرکھتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی نیا زاویہ ہے۔ ہاں، اور اس میں بنیادی سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا ایک طے شدہ مذہبی راستے پر چلنا محض ایک عقیدہ ہے، یا پھر یہ ہمارے دماغ کو پرسکون رکھنے اور آج کے دور کے ذہنی اضطراب سے بچنے کا ایک انتہائی سائنسی طریقہ ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ اپروچ ہے۔ مطلب عموماً جب مذہب یا روایات پر گفتگو ہوتی ہے تو اسے صرف ایک روحانی یا بعد از مرگ کامیابی کے تصور تک محدود کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، ہم اسے صرف آخرت سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس تحریر کا مشن اس سوچ کو ایک قدم آگے لے کر جانا ہے۔ یہ تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ انسانی نفسیات کس طرح کام کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ وہ زندگی میں جو بھی فیصلے کرے وہ درست ہوں۔ وہ ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، ظاہر ہے۔ بالکل، وہ ناکامی اور الجھن سے بچنا چاہتا ہے۔ تو ماخذ نہایت واضح انداز میں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس درست راستے یا ہدایت کا براہ راست اور اٹوٹ تعلق ایک خاص طرز زندگی کو اپنانے سے ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ اسے ایک پریکٹیکل لائف سٹائل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور اس نقطے کی بنیاد کے طور پر تحریر میں قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ بالکل وہی آیت، اور اس کے ساتھ ہی ایک نہایت مستند تاریخی حوالے کے طور پر صحیح مسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کا بھی ذکر ہے، جس کے مطابق بہترین کلام تو اللہ کی کتاب ہے، لیکن بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نظریاتی اور اصولی طور پر کلام الہی سب سے برتر ہے، مگر جب اس کلام کو انسانی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی باری آتی ہے تو وہ عملی رہنمائی صرف اسی راستے سے مل سکتی ہے۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ، عملی رہنمائی کے لیے وہی ایک راستہ ہے۔ تو یہاں ایک تنقیدی سوال ذہن میں ابھرتا ہے، اور یہ ایک ایسی منطق ہے جو معاشرے کے ایک خاص طبقے میں اکثر بحث کا موضوع بنتی ہے۔ جی بتائیں، وہ کیا ہے؟ مطلب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن اللہ کی مکمل کتاب ہے اور اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، تو پھر کچھ لوگ یہ دلیل کیوں پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں رہنمائی کے لیے محض ایک ہی کتاب کافی ہے اور کسی اور عملی تشریح کی ضرورت نہیں؟ ہاں، یہ واقعی ایک بہت عام سوال ہے۔ تو بظاہر یہ دلیل ایک عام ذہن کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن وہ کون سی بنیادی خامی یا کڑی ہے جو اس طرز فکر میں چھوٹ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک نہایت اہم اور منطقی تنقید ہے، اور تحریر نے بڑی گہرائی کے ساتھ اس خامی کو بے نقاب کیا ہے۔
بات دراصل یہ ہے کہ محض ایک نظریاتی کتاب پر اکتفا کرنے کی سوچ اس وقت دم توڑ دیتی ہے جب ہم عملی زندگی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ ہاں، یعنی پریکٹیکل اپلیکیشن میں مسئلہ آتا ہے۔ بالکل۔ تحریر یہ واضح کرتی ہے کہ اگر کسی عملی تشریح کو درمیان سے نکال دیا جائے تو مذہب کا عملی نفاذ سرے سے ناممکن ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ کوئی مثال ہے اس کی؟ مثال کے طور پر قرآنی احکامات میں بار بار نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے یا حج کرنے کا حکم تو موجود ہے، لیکن جب ایک عام انسان یہ سوال کرتا ہے کہ نماز کے اوقات کیا ہوں گے، ہاں صحیح بات ہے، طریقہ کار کیا ہوگا، بالکل، اس میں کھڑے ہونے، جھکنے یا سجدہ کرنے کی ترتیب کیا ہوگی، زکوٰۃ کس شرح سے اور کن اصولوں کے تحت ادا کی جائے گی، تو ان تمام سوالات کے تفصیلی جوابات اس طرح براہ راست نہیں ملتے۔ سمجھ رہی ہوں۔ تو یہ تمام عملی اور باریک تفصیلات صرف اس شخصیت کے طرز عمل سے معلوم ہوتی ہیں جنہوں نے اس پیغام کو خود پر نافذ کر کے دکھایا۔ جی ہاں، اسی لیے ماخذ کے یہ استدلال ہے کہ سنت کے بغیر محض نظریے کی بنیاد پر کوئی بھی نظام اپنی مکمل شکل میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس وضاحت سے ایک بہت ہی دلچسپ تشبیہ میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ اگر ہم اسے آج کے دور کی ٹیکنالوجی یا نظام حکومت کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو بات اور بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ایک ریاست کے عظیم الشان اور ناقابل تسخیر آئین یا کانسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ مطلب آئین ہمیشہ بنیادی اصول، حقوق اور فرائض طے کرتا ہے؟ بالکل، آئین ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے۔ ہاں، وہ یہ بتاتا ہے کہ ملک میں عدالتیں ہوں گی، انصاف ہوگا اور شہریوں کے حقوق محفوظ ہوں گے۔ لیکن وہ عدالتیں روزمرہ کے مقدمات کیسے سنیں گی؟ پولیس کا نظام کیسے چلے گا؟ اس کے لیے ایک الگ تفصیلی ضابطۂ کار اور عملی قوانین درکار ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے، کانسٹیٹیوشن اور آپریشنل مینول کی۔ یا اگر اسے اسمارٹ فون کی مثال سے سمجھیں تو وہ کتاب ایک بہترین اور طاقتور ہارڈ ویئر ہے، جبکہ سنت وہ ڈیفالٹ آپریٹنگ سسٹم ہے جس کے بغیر وہ ہارڈ ویئر کام نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، یہ تو بہت ہی فٹ مثال ہے نا؟ اگر کوئی شخص اس آپریٹنگ سسٹم کو ڈیلیٹ کر دے اور کہے کہ میں ہر بار فون ملانے کے لیے خود سے نئی کوڈنگ کروں گا تو یقیناً وہ پورا نظام کریش کر جائے گا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عملی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی کریش ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، یہ ٹیکنالوجی اور آپریٹنگ سسٹم والی مثال اس تصور کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ جب نظام میں سے بنیادی سافٹ ویئر کو نکال دیا جائے تو انسان کو ہر چیز نئے سرے سے ایجاد کرنی پڑتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ تحریر روایتی مذہبی مضامین کی حدوں کو پار کر کے جدید انسانی سائنس اور خاص طور پر برین سائنس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ جی، اس تشبیہ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ماخذ میں ایک انتہائی طاقتور سائنسی تصور پیش کیا گیا ہے جسے ہم آسان الفاظ میں فیصلہ سازی کا باقاعدہ نظام یا ڈیسیژن فریم ورک کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈیسیژن فریم ورک کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں۔ دیکھیں، انسانی دماغ کی ساخت کچھ اس طرح کی ہے کہ اسے روزمرہ زندگی میں ہزاروں چھوٹے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ صبح جاگنے کے بعد کیا کھانا ہے، لوگوں سے کیسے ملنا ہے، کاروبار میں کیا اصول اپنانے ہیں۔ ہاں، کن باتوں پر غصہ کرنا ہے، کن پر صبر کرنا ہے، یہ سب فیصلے ہی تو ہیں۔ بالکل۔ تو اگر انسان کے پاس کوئی پہلے سے طے شدہ، آزمودہ اور واضح ضابطہ نہ ہو تو دماغ کو ہر ایک عمل کے لیے مسلسل نئی توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اوہ، اچھا۔ اسے ہر لمحہ یہ جانچنا پڑتا ہے کہ آیا یہ عمل درست ہے یا نہیں۔ اس کے نتیجے میں دماغ ایک شدید کنفیوژن اور دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے یہاں۔ مطلب حیاتیاتی اور اعصابی سطح پر یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ یعنی سائنسی اعتبار سے جس چیز کو ہم محض ایک فیصلہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا دماغ مسلسل اپنی توانائی جلا رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ میں گلوکوز اور توانائی کی ایک محدود مقدار ہوتی ہے جو فیصلہ سازی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس کوئی خاکہ نہ ہو تو ہم روزمرہ کے چھوٹے فیصلوں میں ہی اتنے الجھ جائیں گے کہ بڑے مقاصد کے لیے ہمارے پاس کوئی دماغی صلاحیت بچے گی ہی نہیں۔ کیا اسے ہم نفسیاتی اصطلاح میں ڈیسیژن فٹیگ یا فیصلہ سازی کی تھکاوٹ کہہ سکتے ہیں؟ 100%، اسے ہی ڈیسیژن فٹیگ کہتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس ایک ایسا مکمل خاکہ موجود ہو جو آپ کو بتا دے کہ آپ نے زندگی کے مختلف مراحل میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے تو دماغ کو ایک طرح کا محفوظ شارٹ کٹ مل جاتا ہے۔
مطلب اسے ہر بار صفر سے شروعات نہیں کرنی پڑتی؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس پہلے سے طے شدہ نظام یا سنت کو اپناتے ہیں تو ہم دراصل اپنے دماغ پر پڑنے والے اس غیر ضروری بوجھ کو سائنسی اور حیاتیاتی طور پر کم کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تحریر یہی ثابت کرتی ہے کہ سنت دراصل انسان کے لیے ایک ایسا ہی مکمل فیصلہ سازی کا نظام ہے۔ یہ دماغ کو اس الجھن سے مکمل طور پر آزاد کر دیتا ہے جسے ماہرین انسان کی سب سے بڑی تھکاوٹ قرار دیتے ہیں۔ واقعی یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ دماغ کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مخصوص صورتحال میں اس کے لیے بہترین اور محفوظ ترین رد عمل کیا ہونا چاہیے تو اندرونی کشمکش ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ توانائی جو شکوک و شبہات اور تذبذب میں ضائع ہونی تھی وہ بچ کر تعمیری کاموں میں لگ جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ محض روحانی سکون نہیں ہے بلکہ دماغی اور اعصابی صحت کا ایک نہایت شاندار میکانزم ہے۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز منطق رکھتی ہے۔ یعنی تاریخ میں جن لوگوں نے اس ضابطے کو سب سے پہلے اور سب سے قریب سے اپنایا ان کے ہاں جو ذہنی سکون اور استقامت نظر آتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ سائنسی حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل ہو سکتی ہے۔ تو تحریر اس تاریخی پہلو کو کس طرح بیان